وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ان الفاظ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا، ان الفاظ میں ایک دوسرا بڑا اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ اسلام نے کفار کی مشابہت سے کیوں روکا؟ کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا؟ چند باتیں کافی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ اپنی جگہ، مفسرین نے جو مفاہیم بیان کیے وہ اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں کو، مومنوں کو، قوم یہود، قوم کفار، قوم مشرکین، ان تمام قوموں کی بلکہ عالم کفر کی مشابہت سے بھی روکا گیا کہ تم نے ان کی مشابہت والے الفاظ، وہ اقوال، وہ انداز، وہ طریقہ، وہ تہذیب، وہ تمدن بالکل اختیار نہیں کرنا۔ تم ممتاز قوم ہو، تم اعلیٰ قوم ہو، تم بڑی قوم ہو، تم ایلیٹ قوم ہو، تم محترم قوم ہو، تمہارے انداز و اطوار وہ نہیں ہونے چاہیے جو ان کے ہیں، تمہارے بالکل مختلف ہیں، اور تم نے اپنے اس مقام کے مطابق چلنا ہے جو مقام تمہیں عطا کیا گیا۔ ایک روایت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حجاز کے انہی قبیلوں میں سے ایک بڑے ممتاز آدمی تھے، سردار آدمی تھے، اسلام سے قبل ان کا تعلق بھی انہی یہودی قبائل کے ساتھ تھا، لیکن اللہ نے ان پہ کرم کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو جب یہودی اس مذاق اور استہزاء کی کوشش کرتے اور الفاظ کو یا لفظ کو بگاڑ کر پیش کرتے تو سعد بن معاذ سنتے، انہوں نے سنا اور کہا یا اعداء اللہ لعنت اللہ علیکم، اللہ کے دشمنوں تم پر اللہ کی لعنت ہو، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں نے آج کے بعد تمہاری زبانوں سے یہ الفاظ سنے، یہ لفظ سنا کہ تم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہے ہو، تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ جب حضرت سعد بن معاذ نے یہ الفاظ کہے تو انہوں نے جواب یہ دیا، فقالوا اولستم تقولونہا، ہمیں تو روکتے ہو، کیا تم یہ لفظ نہیں کہتے، یہ کلمہ نہیں کہتے ہو؟ اور کلمہ تو یہی تھا نا، رائینا، انہوں نے رائینا بنا دیا، اور سچے ہونے کے لیے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی، اور یہی بدبختی کی بات ہے۔ بدفطرت شخص خود نہیں بدلتا اپنے آپ کو، قرآن کو بدلتا ہے، قرآن کے الفاظ بدلتا ہے، اس کے مفہوم کو بدلتا ہے، خود نہیں بدلتا۔ انہوں نے کہا تم نہیں کہہ رہے۔ اللہ اکبر، یہ بات ہوئی، اللہ کو اپنے بندے کی غیرت اتنی پسند آئی
سعد بن معاذ کے اللہ نے باقاعدہ جبریل امین کو بھیج کے وہ الفاظ ہی بدل ڈالے. آج کے بعد کوئی لفظ نہ کہے, آج کے بعد رائنا نہیں کہنا, انظر نہ کہنا ہے. تم نے ان کے انداز, ان کے اقوال, ان کے الفاظ بالکل استعمال نہیں کرنے, وہ مشابہت کرنی نہیں ہے. اور مسند احمد کی ایک مرفوع روایت ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کر لی وہ اسی قوم میں سے ہے. اے قوم مصطفیٰ, اے امت مصطفیٰ, اے امت محترمہ مکرمہ, تمہارا یہ مقام نہیں کہ تم دیگر اقوام کی ان کی نقل کرتے پھرو, ان کے پیچھے بھاگتے پھرو, ان جیسے بنتے پھرو. تمہارا مقام اللہ نے بڑا منفرد رکھا ہے. تم اپنے مقام پہ رہو, دنیا تمہیں فالو کرے, دنیا تمہارے پیچھے لگے, محنت اس پہ محنت کرنا پڑتی ہے. اس کی روشنی میں, حدیث مبارکہ کی روشنی میں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی, اقتداء الصراط المستقیم لمخالفت اصحاب الجحیم. ہمیں استفادہ کرنا چاہیے ان اچھی کوششوں, ان اچھی کاوشوں, ان اچھی کتابوں سے. پڑھنے کا تو رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے, سننے کا اور دیکھنے کا رواج ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. ہم نے گوگل کو اپنا استاد مکرم بنا لیا ہے اور اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں. جو گوگل فرما دے بس وہی آخر ہے, وہی حتمی ہے. اگر پڑھنا ہی ہے تو اے مسلمان ذرا کوشش کر کے قرآن پڑھ لے, حدیث مصطفیٰ پڑھ لے, دیگر علوم پڑھ جتنے پڑھ سکتا ہے. لیکن عجیب بات ہے, دعویٰ ہے کہ میں محب رسول ہوں, میں مطیع رسول ہوں, لیکن زندگی میں قرآن نہیں پڑھا, حدیث مصطفیٰ نہیں پڑھی, باقی سب کچھ پڑھ لیا ہے. یہ کیسی تیری محبت ہے؟ یہ کیسا تیرا دعویٰ ہے؟ کیسی تیری دلیل ہے؟ تو میرے بھائی تھوڑا سا تو پڑھ لے. کبھی تو اپنی زندگی میں یہ انداز اختیار کر کے قرآن کریم کے چند الفاظ پڑھ لے, ان کی تلاوت کر لے, ان کا مفہوم جاننے کی کوشش کر لے. تو نے دنیا کے سارے علوم پڑھ ڈالے لیکن قرآن نہیں پڑھا, اور پھر تنقید بھی اسی قرآن پہ. یقین مانے ہمارے وطن عزیز میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سو کالڈ پڑھی لکھی کوئی مجلس ہو اور لوگ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہو, آپ وہاں آیت کریمہ کا کوئی ٹکڑا, کوئی حصہ پڑھ لیں, حدیث مصطفیٰ کا کوئی چند الفاظ پڑھ لیں, وہ الفاظ پہ غور نہیں کریں گے, قرآن کی طرف نہیں دیکھیں, وہ فوراً اچھا تو مولوی ہے. جو قرآن کا نام لیتا ہے وہ مولوی ہے. اور لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں کوئی مولوی نہ کہیں, لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں یہ کوئی نہ کہے کہ تو صرف قرآن ہی پڑھتا ہے, حدیث ہی پڑھتا ہے. اور بھائی یہ تو بڑے مقدر کی بات ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, دنیا میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم پڑھتا اور پڑھاتا ہے. اور تیرے تو مقدر جاگ گئے, تیرے تو نصیبے جاگ گئے کہ لوگوں کی شہادت اور گواہی آ گئی. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھنے والا, یہ حدیث پڑھنے والا, یہ گواہی تو تیرے کام آئے گی, اور تو ڈرتا ہے, تو شرمندہ ہوتا ہے. شرمندہ ان کو ہونا چاہیے, تجھے نہیں ہونا چاہیے. تو پڑھ اور پڑھ,
لوگ نفرت کریں گے، حقارت کریں گے، تیرے حصے میں گواہیاں لکھی جائیں گی۔ آج لفظ لفظ کل اللہ کی بارگاہ میں پکار پکار کے کہے گا، اللہ لوگ ناپسند کرتے تھے، یہ تیرا بندہ بار بار ان کے سامنے تیرا قرآن پڑھتا تھا۔ مزہ تو یہ ہے، اور تو کہتا مجھے کوئی مولوی نہ کہے، مجھے کوئی دقیانوسی نہ کہے، مجھے بنیاد پرست نہ کہے، مجھے لوگ ماڈرن کہے۔ ماڈرن کہلانے کے لیے تم نے سارا کچھ اختیار کر لیا۔ اسی لیے علامہ اقبال کی آواز بھی آتی ہے، وہ کہتے ہیں وضع میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں یہود، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو نے سب کچھ پڑھ لیا، سیکھ لیا، سارے آداب سیکھ لیے، کہ آداب مسلمانی بھی سیکھے کہ نہیں؟ کیا یہ کسی اور نے سیکھنے ہیں؟